نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم أسئلة وأجوبة حول المدرسة. آج کا ہمارا سبق ہے سوالات اور جوابات مدرسے کے بارے میں. یہ سوالات اور جوابات بھی مدرسے کے متعلق ہیں. آپ کسی کے ادارے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، تفصیلات عربی میں کس طرح پوچھیں گے؟ متى أسست مدرستكم، آپ کی مدرسے کی بنیاد کب رکھی گئی؟ بعض ساتھی کہتے ہیں کہ یعنی لفظی ترجمہ لازمی کر دیجیے، اس لیے ان کے لیے یہ ترجمہ کر رہا ہوں. متى أسست مدرستكم، آپ کی مدرسے کی بنیاد کب رکھی گئی؟ متى للسؤال عن الوقت، متى کب. أسست، أسس يؤسس التأسيس بمعنى جعل له أساسا تحت الأرض. الإنسان حينما يبني بيتا أو عمارة أو بناية أو جدارا وهو يضع له أساسا، لأنه من يبني دون أساس كأنه يبني فوق الرمل وهو لا يستقر على مكانه. وكذلك يقال جاء بأخبار لا أساس لها، اس کی کوئی بنیاد نہیں. ایسی خبریں بیان کیا کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں. اساس جمعها اسس، جیسے عماد اعمدہ کی جمع ہے، قاعدہ قواعد کی جمع ہے. مدرسہ جمعها مدارس. على حد ما عالم، اس کا معنی ہے میرے علم کے مطابق. اسست قبل 7 سنین، 7 سال قبل بنیاد رکھی گئی. على حد ما اعلم یعنی على حد علمی. اسست مدرستی قبل 7 سنین. هل لطلاب مدرستكم منحة شهرية؟ لطلاب مدرسة، طلاب جمع طالب. کیا تمہارے مدرسے کے طالب علموں کے لیے ماہانہ وظیفہ ہے؟ منحہ بمعنی وظیفہ، منحة شہریہ وظیفة شہریہ. نعم يتعاطى الطلاب منحة شہریة، جی ہاں طلبہ لیتے ہیں ماہانہ وظیفہ. يتعاطى الطلاب منحة شہریة. كم طالبا تكتنف مدرستكم، كم طالبا تكتنف مدرستكم. تكتنف بمعنی تشتمل، تضم. کتنے طلبہ پر آپ کا مدرسہ مشتمل ہے؟ تضم مدرستنا في كنفها زهاء 200 طالب. تضم تكتنف ایک ہی معنی، مشتمل. مدرستنا اس کا فاعل ہے. کنف سرپرستی کو کہتے ہیں، رعایت. زہا معنی تقریباً، جیسے اوپر آپ نے پڑھا تھا حوالی قرابتاً تقریباً. زہا نفس المعنی. زہا کہتے ہیں یعنی عدد. میں اتئی طالب 200 طلبہ. ہمارا مدرسہ اپنی سرپرستی میں تقریباً 200 طلبہ پر مشتمل ہے. هل استوعبت مدرستكم المراحل التعلیمیہ؟ المرحلۃ التعلیمیہ کہتے ہیں تعلیمی مرحلہ. المراحل اس کی جمع ہے، تعلیمی مرحلے. استوعب یستوعب استیعاب کا معنی ہے گھیر لینا، مکمل کرنا. استوعبت مدرستكم المراحل التعلیمیہ، کیا آپ کے مدرسے میں تمام تعلیمی مراحل کو گھیرا ہوا، یعنی پڑھائی مکمل ہوتی ہے شروع سے آخر تک، دورے تک. نعم استوعبت جمیع المراحل التعلیمیہ، ہمارے مدرسے نے پوری تعلیمی نظام کو گھیرا ہوا ہے، یعنی ساری پڑھائی ہوتی ہے حفظ سے لے کر دورہ تخصص تک. او لا بل الى المرحلة العالیہ، یعنی التعلیم فی مدرستنا الى المرحلة العالیہ، سادسہ تک، الى الصف السادس. على ماذا تعتمد مدرستكم في مصارفها الشهرية؟
ماہانہ مصارف میں آپ کے مدرسے کی بنیاد کیا ہے؟ اعتماد، اعتمد یعتمد، اعتماد بمعنی اتکا، سہارا لینا، اتکل علیہ، اتکا علیہ۔ مصارف جمع یعنی مصرف، من ضرب یضرب۔ الشہر، مصارف الشہریہ، ماہانہ مصارف، مصارف الیومیہ، یومی مصرف، مصارف السنویہ، سالانہ مصرف، اخراجات۔ آپ کے مدرسے کی جو ماہانہ مصارف ہے اس کی بنیاد کس پر ہے، یعنی کہاں سے آتا ہے؟ تعتمد مدرستنا على جمع التبرعات، التبرعات الصدقات، جمع، جمع یجمع، جمع کرنا ہے۔ ہمارے مدرسے کی جو بنیاد ہے وہ صدقات جمع کرنے پر ہے۔ ما ہی اوقات الدوام فی مدرستکم، آپ کے مدرسے میں پڑھائی کے اوقات کیا ہیں؟ ما ہی اوقات الدوام فی مدرستکم، اوقات الدوام، دوام کہتے ہیں اوقات التدریس۔ ما ہی اوقات التدریس فی مدرستکم، اوقات جمع وقت، دوام تدریس، تدریس کے اوقات کیا ہیں؟ ایک ہوتا ہے درس، درس کے اوقات جس میں استاد پڑھاتے ہیں۔ الدوام يبتدئ في الساعة الثامنة وينتهي في الساعة الثانية عشرة، يبتدئ شروع ہوتا ہے سبق 8 بجے، وينتهي ختم ہوتا ہے 12 بجے۔ هل عندكم دوام تدریس مسائی، کیا تمہارے ہاں شام کی پڑھائی ہے؟ كان عندنا ولكنه ألغي، پہلے تھا لیکن ختم کر دیا۔ كان عندنا یعنی كان قبل ذلك عندنا، ولكنه ألغي، الغا يلغي، الغا ختم کرنا، یعنی ابطل، اسی طرح قررت الغاء، تقرر الغاء الدورة، الغاء الدورة۔ ما هي میزة مدرستکم، مدرسے کی خصوصیات کیا ہیں؟ میزہ جمعها میزات، خصوصیات۔ من اہم میزاتها انها تهتم بالعربیہ، اہتم یہتم اہتماما، خیال رکھنا، اہتمام کرنا۔ هل تهتم بالعربیہ، کیا آپ عربی کا خیال کرتے ہیں، عربی کا اہتمام کرتے ہیں؟ انا اہتم بالمحادثة كل یوم، روزانہ میں محادثے کا اہتمام کرتا ہوں۔ اہتم بالمحادثة، تکلم کا اہتمام کروں۔ ہماری جو اہم ترین خصوصیت ہے وہ عربی کا اہتمام ہے۔ عندکم فی مدرستکم اقامۃ للطلاب، اقامہ رہائش، کیا مطلب آپ کے پاس مدرسے میں طلبہ کے لیے رہائش ہے؟ نعم، تضم المدرسۃ قسما داخلیا، قسم جمعها اقسام، شعبہ، داخلی شعبہ۔ ہمارا مدرسہ جو ہے وہ داخلی شعبے پر مشتمل ہے، یعنی داخلی جس میں طلبہ رہتے ہیں۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں تضم المدرسۃ جناحا خاصا للمقیمین، جناح بھی ڈپارٹمنٹ، شعبہ، خاص للمقیمین الذین یقیمون، اقام یقیم اقامہ۔ الجواب الثانی لا تسمح مدرستنا بالمبیت، ہمارا مدرسہ رات گزارنے کی اجازت نہیں دیتا۔ سمح یسمح، اجازت دینا، سمح بالشیء کسی چیز کی اجازت دینا، جیسے سمحتک بالقراءہ، میں نے آپ کو پڑھنے کی اجازت دی۔ الاستاذ سمحنی بالکتابہ، انا اسمح یعنی منک بالذهاب، میں آپ سے جو ہے نا جانے کی اجازت طلب کرتا ہوں۔ سامحنی، مجھے معاف کیجیے۔ هل تأخذ مدرستکم رسوما من الطلاب، کہ آپ کا مدرسہ طلبہ سے فیس لیتا ہے؟ رسوم، رسوم الدورہ، رسوم الدراسہ، پڑھائی کی فیس۔ لا بل التعلیم مجانی فی مدرسہ، تعلیم ہمارے مدرسے میں فری ہے، فری کو کہتے ہیں مجانا، مجانی۔ نص حول المدرسہ، ہر ایک نے اپنے مدرسے کا تعارف پیش کرنا ہے، اس طرح ادرس فی مدرسۃ کبیرہ، بڑے مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ تکتنف عددا کبیرا من الطلاب، ایک بڑی تعداد پر مشتمل ہے۔ لہا عدۃ بنایات، عدہ کئی سارے، بنایات عمارت، بنایہ کی جمع ہے۔ المبنى التعلیمی، تعلیمی بلڈنگ، والمبنى السکنی، رہائشی عمارت، والمکتبہ، مکتبہ، والمسجد، مسجد۔ فی مدرستی حدیقۃ واسعہ،
ہمارے مدرسے میں ایک بہت وسیع باغیچہ ہے، مفروشہ، بچھی ہوئی بالحشیش الاخضر، ہرے گھاس سے، الحشیش گھاس، اخضر ہری، وتحیط بها اشجار جمیلہ، اور اس کی چاروں طرف خوبصورت درخت ہیں، وتحوی مدرستی ملعبا واسعا ہوا یحوی مشتمل ہونا، ہمارا مدرسہ ایک وسیع گراؤنڈ پر مشتمل ہے، اور یعنی ہمارے مدرسے میں ایک بڑا گراؤنڈ بھی ہے، نلعب فیہ کرۃ القدم، ہم اس میں فٹ بال کھیلتے ہیں، عطلتنا فی المدرسۃ یوم الجمعہ، چھٹی جمعے والے دن ہوتی ہے، اما مدرسونا فہم مہارۃ فی العلوم، ہمارے اساتذہ مدرس، ماہرہ ماہر کی جمع ہے، ماہر ہیں علوم میں، ومخلصون فی تربیتنا، ہماری تربیت میں مخلص ہیں، وتدریسنا، ہماری پڑھائی میں، التعلیم فی مدرستنا مجانی والحمدللہ، پڑھائی ہمارے مدرسے میں فری ہے الحمدللہ۔ تمارین، اب یہ تمرین ہے، ان کو حل کرنا ہے۔ جر خطا تحت الجملۃ الافضل تعبیرا، جو جملہ سب سے اچھا ہے اس کے نیچے آپ نے خط کھینچنا ہے، جیسے لطفا واحد سوال، سمحا اسأل منک سوال، عفوا عندي سوال، ان میں یہ جملہ سب سے خوبصورت ہے، عندي سوال، أين مدرسة أنت مدرسة أين، من أية مدرسة أنت، مدرستك أين، اس میں یہ جملہ خوبصورت ہے۔ باقی آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا، یہ سارے کلمات پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی نیا جملہ نہیں ہے کہ جس سے آپ سے پوچھے کہ کون سی چیز ہے۔ أجب عن الأسئلة التالية، متى أسست مدرستك، كم طالبا تضم مدرستك، هل استوعبت مدرستك جميع المراحل، هل تأخذ مدرستك رسوما من الطلاب، ما هي أوقات الدوام في مدرستك، التمرين الثالث املأ الفراغات التالية بما يناسبك، جو آپ کو مناسب لگے اسی سے یہ خالی جگہ املا بھر لیں، الفراغات التالیہ آنے والے خالی جگہ۔ امید کرتا ہوں کہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔